میں بہت مال کماتا ہوں لیکن میرا والد بالکل خیال نہیں رکھتا، مال خرچ کر دیتا ہے، میری کمائی کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کو بلاؤ، پیش کرو۔ بوڑھا باپ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے وہ اشعار تو سنا جو تو راستے میں آتے ہوئے اپنے دل میں سوچ رہا تھا، دل ہی دل میں پڑھ رہا تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ قربان جائیں، جب بھی آپ کی محفل میں آتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، ایمان اور زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کی صداقت، آپ کی سچائی، ایمان کی، اسلام کی، خدائی کی، آپ کی محفل میں اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ ابھی وہ اشعار میرے کانوں نے بھی نہیں سنے، ان کے الفاظ میری زبان سے نہیں نکلے اور آپ تک پہنچ گئے، تو پھر وہ اشعار جن کا ترجمہ یہ تھا کہ تجھے بچپن میں پالا، تیرے لیے محنت کی، مشقتیں اٹھائیں، اللہ سے تجھے مانگا اپنے بڑھاپے کا سہارا، اب تو قابل ہوا، کمانے لگا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری شکایتیں لے کے چلا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو فرمایا کہ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال یہ تیرے باپ کا ہے، باپ کی مرضی ہے جیسے خرچ کرے، اسے تو نہیں روک سکتا، باپ کا حق ہے اور والد کے حق بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عرض کیا تھا کہ باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، باپ کی رضا میں رب کی راضگی ہے۔ اگر والد صاحب ناراض ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہے۔ والد صاحب آپ سے خوش ہیں، سمجھو اللہ بھی خوش ہے۔ براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتے، رہ جاتا ہے غفلت، جوانی اور جوش، اپنی انا، بے پرواہی، دین سے دوری، بغاوت، یہ وجہ بنتی ہے کہ بندہ اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے باپ کا، ماں کا یا کسی کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اب والد دنیا سے چلا گیا، ماں دنیا سے چلی گئی، بھائی دنیا سے چلا گیا، پڑوسی دنیا سے چلا گیا، اس کا حق تو رہ گیا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، محشر کا میدان ہے، سوال جواب ہو رہے ہیں، حقوق العباد معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ اللہ کی محبت سے، رحمت سے، استغفار سے معاف ہو جائیں، چاہے وہ جہنم میں جلنے کے بعد معاف ہو جائیں، دوزخ کے اندر ٹھکور ہونے کے بعد معاف ہو جائیں۔ یہ حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہ کرے معاف نہیں ہوں گے۔ آپ کا باپ آپ سے ناراض ہے، ماں ناراض ہے، بھائی، پڑوسی، دفتر کا کولیگ، آفس کا ساتھی آپ سے ناراض ہے اور وہ دنیا سے چلا گیا، مر گیا یا آپ مر گئے، تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی نہیں معاف کرے گا، قیامت کے دن کسی نے معاف نہیں کرنا، سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں بھی معاف نہیں کرے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، ماں، باپ، بھائی،
اور قریبی دوست، یار، بچے، یہ سارے رشتے جو بہت ہی پیار کرنے والے ہیں، دنیا میں جو آپ کا معمولی زخم نہیں دیکھ سکتے، برداشت نہیں کر سکتے نا، کل قیامت کے دن آپ آگ میں جل رہے ہوں، ان کو پرواہ نہیں ہوگی اور بالکل فکر نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ کہ یہ دنیا ہے، یہ رشتے قائم ہیں، کل قیامت کے دن نفسا نفسی ہوگی۔ ایک نیکی کے لیے بھی اگر ماں کے پاس دوڑے کہ میری امی جی صرف ایک نیکی چاہیے، میں بچ جاؤں گا، وہ کہے گی نہیں جا۔ دنیا میں کتنی محبت کرتی ہے۔ تو اب اگر آپ حقوق العباد اپنے ذمہ لے کے مر گئے، یا جس کا حق ہے وہ مر گیا، اس کی تلافی کیسے کی جائے؟ کلمہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور والد دنیا سے چلا گیا، ساری زندگی آپ خدمت نہیں کر سکے، دل دکھایا، نقصان دیا، ناراض باپ دنیا سے چلا گیا، کیا کیجیے؟ اور یہ ماں باپ کا تو رشتہ ہی ایسا ہے نا، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ ایک صحابی نزع کا وقت، روح قبض نہیں ہو رہی، سختی ہے، نزع کی تکلیف بڑی سخت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اسرائیل، یہ جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے، یہ میری امت کو بھی ہوگی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تکلیف تو سب سے کم ترین ہے۔ تو اس وقت بھی امت کی فکر کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسرائیل سارا زور میرے اوپر لگا دے، میری امت کو تکلیف نہ ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت ایک ایک جوڑ سے 360 جوڑ ہے نا جسم کے، انگوٹھے پاؤں کے انگوٹھے سے روح قبض ہونا شروع ہوتی ہے، ایک ایک جوڑ سے جب روح کو کھینچا جاتا ہے تو اس کی مثالیں دو دین۔ ایک مثال جیسے یہ دوپٹہ ہوتا ہے نا، کسی کانٹے دار جاڑی میں بالکل الجھ جائے، پھنس جائے، تو اس کو کھینچ کے نکالو، اس کا کیا حشر ہو۔ دوسرا فرمایا کہ تلوار سے ایک ایک جوڑ کو کاٹو تیز تلوار سے، وہ کٹ جب لگے گا تو کتنا سخت درد ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی۔ نزع کی جو روح کی نکلنے کی حالت ہوتی ہے بڑی سختی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بعض اعمال ایسے بتائے گئے ہیں کہ وہ کرنے سے ایسے روح نکلتی ہے مکھن سے بال، اس میں یہ بھی ہے والدین کی خدمت، ماں باپ کی خدمت۔ تو وہ صحابی ہے، روح نہیں نکل رہی، نزع کی سختی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ دوڑتے آئے، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے سمجھ گئے معاملے کو، فرمایا ماں کو بلاؤ، آئی، یہ بیٹے کو معاف کر دے۔ نہیں، اس نے تو اتنا دل میرا دکھایا ہے، اتنا مجھے جھڑکا ہے، اتنا ڈانٹا ہے، اتنی تکلیف دی ہے، میرے تو دل جلا ہوا، میں نہیں معاف کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکڑیاں اکٹھی کرو۔ یا رسول اللہ لکڑیاں کس لیے لا رہے ہیں؟ فرمایا کہ آگ جلانی ہے اور اس کو اس میں ڈالنا ہے۔ تو دنیا میں ماں بہت محبت کرنے والی ہے، قیامت میں نہیں ہوگی، ایک نیکی نہیں دے گی۔ اس ماں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو نہیں برداشت کر سکتی کہ میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے۔ فرمایا تم معاف جو نہیں کر رہی تو اس نے تو جانا ہی آگ میں، اور تو اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے سفارش کی، ماں نے معاف کیا، روح نکل گئی۔ اب اس وقت تو نبی علیہ السلام سامنے ہے، سفارش ہے، ماں نے معاف کر دیا۔ اب اگر ماں پہلے مر گئی، باپ پہلے مر گیا، دوست پڑوسی پہلے مر گیا، آپ زندہ رہ گئے اور اس کا حق آپ کے ذمہ ہے، تو پھر بڑا خطرہ ہے۔ کیوں؟ قیامت میں نہیں معاف کر گئے، قیامت میں تو ہر ایک اتنا سخت ہوگا۔ فرمایا کہ جس نے کسی کی ایک بالش زمین قبضہ کی، کرتے ہیں نا، گلی کے اندر قبضہ کرتے ہیں، بور لا کے گلی میں نکال دیتے ہیں، اسی بور کے پانی سے پھر نمازیں، تو وضو، تو غسل، ساری زندگی نافرمانی، پڑوسیوں کے راستے بند کر کے، تنگ کر کے
وہ شیڈ اپنا کتنا نکال لیتے، باغیچے کتنے بنا دیتے. تو فرمایا کہ ایک بالش زمین بھی اتنی سی بھی قبضہ کی نا، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے جاؤ زمین اس کو واپس دو. کہے گا یا اللہ آج کدھر وہ مرلے، وہ کوٹھیاں، وہ بنگلے، وہ سیکٹر، وہ سوسائٹیاں، وہ سکیمیں، وہ تو دنیا میں رہے گی. اللہ فرمائیں گے نہیں ہے، وہ جہنم کے بیسمنٹ میں جاؤ، ادھر پڑا ہوا ہے، وہاں سے لے آؤ. اور یہ جہنم کا بیسمنٹ کتنا دور ہے جی، فاصلہ اس کا، کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک دھماکے کی آواز آئی، سب گھبرائے. پوچھا، فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے دور میں ایک پتھر جہنم میں گرایا تھا، پھینکا تھا، وہ آج جا کے بیسمنٹ میں پہنچا. تو اس جہنم کے بیسمنٹ میں اس کو پھینکا جائے گا، وہ پہنچے گا کتنے عرصے میں، وہاں سے وہ اٹھائے گا کندھے پہ، روتا ڈانٹتا سزا کاٹتا، جہنم کی چوکھٹ پہ پہنچے گا، پھر پاؤں پھسلے گا اس کا. وہ جب تک فیصلہ نہیں ہوگا یہ سزا ملتی رہے گی. یہ کلمہ گو کے ساتھ بھی ایسے ہوگا. تو دنیا میں کسی کا حق لے کے مر گئے، اور خاص کر ماں باپ کا، یہ ماں باپ کے ساتھ جو معاملہ ہے نا، یہ بہت سخت ہے. 3 بندوں کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے نا، 3 بندوں کی. پہلا وہ ہے جو مظلوم ہو. مظلوم، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم ہے کہ مظلوم کی آہ سے بچو، والد کی بدعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں. باپ کے دل سے بدعا نکلتی ہے، مظلوم کی آہ. اور تیسری مسافر کی دعا. مسافروں کو آج کل تو ہم لوٹتے ہیں. ہمارے یہاں آپ دیکھیں کسی بھی اڈے پہ چلے جائیں، یہ موٹر وے پہ سفر کریں، جتنے طعام و قیام آتے ہیں ان کے ریٹ کیا ہیں. پھر ہم کہتے ہیں جی مدینے میں موت آئے. خواہش تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہماری موت مدینے میں آئے. یہ ہمارا باہر جو کھوکھا ہے، اس پہ جائیں، مسافروں کو دن کو لوٹا جاتا ہے. ریٹ کتنے لگائے جاتے ہیں. آپ کسی اڈے پہ، کسی بس اسٹیشن پہ، ریلوے اسٹیشن پہ جائیں، وہاں کے ریٹ دیکھیں کتنے. پھر ہم کہتے ہیں سیلاب نہ آئے، زلزلے نہ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ مسافر اس کی خدمت کرو، اس کا اکرام کرو، یہاں تک کہ اللہ نے بھی اس کے لیے نمازیں معاف کر دی. 4 ہیں تو 2 پڑھو. سفر ہے جی، سواری میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، آسانیاں کر دی. اور ہم مسافروں کو لوٹنے میں لگے ہیں. جو امداد کے لیے آئے ان کو بھی لوٹتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ پکڑ نہ آئے اور اللہ کا عذاب نہ آئے، سختی نہ آئے. تو 3 کی دعا، مظلوم کی، مسافر کی اور والد کی، یہ رد نہیں ہوتی. اور اسی لیے فرمایا والد کی بدعا سے بچو. والد پہلے تو بدعا کرتا ہی نہیں، ماں کر لیتی ہے اس کا دل، لیکن وہ بھی دل سے نہیں کرتی. والد دل کا کمزور نہیں ہوتا، مضبوط ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، برداشت کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے ایک حد تک. لیکن جب بات ٹل جائے نا، پھر اس کے دل سے نکلتی ہے اور وہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے. تو ان 3 کی بدعا سے بچنا چاہیے ہمیشہ. اسی طرح فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کا مفہوم ہے کہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی مار دنیا سے شروع ہو جاتی ہے. بعض گناہوں کی تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا نا، تو دنیا سے جو مار شروع ہو جاتی ہے ان میں 2 گناہ ہیں. ایک تکبر، متکبر جو ہوتا ہے نا، اکڑ کرنے والا، اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھنے والا. اور دوسرا والدین کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان. ان کو فرمایا کہ اسی دنیا سے مار شروع ہو جاتی ہے، ان کی پکڑ اسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہے. سمجھتے نہیں ہے نا. کہتے ہیں جی میں نماز بھی پڑھتا ہوں، صدقہ بھی دیتا ہوں، غریبوں کے ساتھ مدد بھی کرتا ہوں، ہر اچھا کام، فلاحی کاموں میں حصہ لیتا ہوں، پتہ نہیں کیا، مطلب سکون نہیں ہے.
بچوں کے اچھے رشتے نہیں ہو رہے، تعلیم نہیں ہو رہی، رکاوٹیں ہیں جی ہر کام میں، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ نہیں کیا، یہ والدین کی نافرمانی کی مار پڑی ہوئی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی مار پڑی ہوئی ہے، تو وہ دنیا ہی سے پڑ جاتی ہے۔ بہترین انشورنس دنیا کی سودی کمپنیوں میں جاتے ہیں، اسٹیٹ لائف میں بیمہ پالیسی کراتے ہیں کہ جی فیوچر بن جائے، مرنے کے بعد یا پہلے کچھ مل جائے، بچوں کا کچھ بن جائے۔ تو جو قرآن نے انشورنس بتائی ہے، جو اسلام نے بتائی ہے، وہ کیا ہے کہ اپنے والدین کی فرما برداری، حسن سلوک، احسان۔ یہ پردے کھول دیں، گرمی پنکھے چلا رہے ہیں۔ تو والدین کی نافرمانی بندے کو، اس کے گھر بار کو، اس کی عزت کو، سب کچھ تباہ کر دیتی ہے، بے سکونی ڈیرے ڈال دیتی ہے۔ اور والدین کی خدمت نسلوں کو بھی بنا دیتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا روزگار لگے، اچھی نوکریاں لگیں، اچھے رشتے ہو جائیں، تعلیم اچھی ہو، پلاٹ ملیں، مکان ملیں، تو گارنٹی کے ساتھ آپ اپنے والدین کی خدمت شروع کر دیں، آپ کی نسلیں بن جائیں گی، 1 2 نہیں 7 نسلوں کا وعدہ ہے، بن جائیں گی، دنیا بھی ان کا، دین بھی ان کا، سب کچھ بن جائے گا۔ یہ بہترین انشورنس ہے۔ اور اگر والدین کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں بچا سکتی، نہ ترقی کر سکتے، مار پڑے گی۔ جس اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے نا، وہ دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے۔ تو والدین یہ تو آپ کے پاس خانہ کعبہ ہے کہ فرما برداری، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرما برداری کرتے ہوئے محبت کی نگاہ سے والدین کو دیکھیں گے، صرف ان کا دیکھنا، ان کے چہرے کو دیکھنا قبول حج کا ثواب ہے۔ نہ آپ کو ویزا لگانے کی ضرورت، نہ پاسپورٹ بنانے کی، ٹکٹ لینے کی، لاکھوں روپے لگانے کی، بس والدین کی فرما برداری کرنی اور ان کو راضی کرنا بھی آسان ہے۔ 10 منٹ نکال دیے، پاؤں دبا دیے، اچھی بات کر دی، خدمت کر دی، بات مان لی، 10 منٹ میں یہ راضی ہیں۔ 10 منٹ میں آپ کی کتاب، آپ کا نامہ اعمال حج اور عمروں سے بھر جائے گا۔ 10 منٹ میں آپ کا فیوچر بن جائے گا، آپ کی نسلوں کا بھی، اور کل قیامت مرنے کے بعد آپ کی قبر اور آخرت بھی بن جائے گی، صرف والدین کی فرما برداری۔ اب نہیں کر سکے ساری عمر اور والدین دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے نمبر 1 صدقہ، ان کے لیے صدقہ کرتے رہیں۔ ایک صحابیہ، یا رسول اللہ، ماں فوت ہو چکی ہیں، دل کرتا ہے کہ ان کے لیے کچھ ہو اب بھی، فرمایا کہ جس جگہ پانی نہیں ہے وہاں پانی کا انتظام کر دو۔ کنواں کھدوایا، بئر میمونہ آج بھی موجود ہے۔ تو ماں کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ بن گئے۔ پانی کے مسائل ہوتے ہیں، کسی علاقے میں پانی نہیں ہے، غریب لوگ ہیں، کسی کو بور نکلوا کے دے دیں، والدین کے لیے صدقہ جاریہ۔ اس کے علاوہ جو بھی نیکی کا کام نظر آتا ہے، اقربا، رشتہ دار، بیوہ، یتیم، والدین کے لیے صدقہ کرتے رہیں۔ اور دوسرا طریقہ فرمایا کہ والدین کے جو رشتے ہیں، تعلق ہیں، دوستیاں ہیں، ان کو ان کے ساتھ تعلق رکھیں اور ان کے ساتھ پیار، محبت اور ہمیشہ کا سلسلہ ایسا جاری ہو تو ان کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دیں گے جو آپ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو، اولادوں کو بھی اور والدین کو بھی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دنیا مکافات عمل ہے، اور سب سے بڑا گناہ جس کی سزا فوری کیش نقد ملتی ہے وہ یہی والدین کی نافرمانی ہے۔ آپ نے کی تو دنیا ہی میں مرنے سے پہلے آپ کی اولاد آپ کے سامنے اسی طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور اکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ سزا دنیا سے ہی شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت